السلام علیکم، دس از سفیر خان۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرتے ہیں کیٹس کے سینشیسنیس پہ کہ او فار لائف آف سینسیشنز ریدر دین آف تھاٹ۔ اگر آپ لوگوں نے اس کے اوٹس پڑھے ہیں تو آپ لوگ یہ بھی سن چکے ہوں گے۔ تو اس کی جو سینشیسنیس ہے جس کے لیے کیٹس فیمس ہے، اور آپ لوگوں کے ٹاپکس بھی اس پہ بہت سارے آئیں گے۔ آج اس پہ بات کرتے ہیں، ڈیٹیل سے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات دوستو یہ ہے کہ ڈکشنری کی جو میننگ ہے سینشیسنیس کی، وہ اصل میں اردو میں اس کو ہوش کہتے ہیں۔ جو بھی آپ کے سینسز ہے یا سینسیبل آبجیکٹس ہے یا اس کے ساتھ جو چیز ریلیٹ کرتی ہے اس کو ہم سینشیسنیس کہتے ہیں۔ اگر آپ پھر اس کی ڈیفینیشن کو یا لٹریچر میں اس کو دیکھیں تو وہ چیز یا وہ کریکٹرز یا وہ کریکٹرائز چیزیں جو آپ کے سینسز کو خوبصورت بناتی ہو، آپ کو اٹریکٹ کرتی ہو۔ اب اس کی ڈیفینیشن ہم اس طرح کریں گے کہ یہ سینشیسنس کا جو ٹرم ہے پوئٹری میں، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ڈائریکٹسزم سے ریلیٹ نہیں کرتا۔ مطلب جو بھی انسٹرکٹیو چیزیں ہیں اس سے لٹریچر میں ریلیٹ نہیں کرتا، بلکہ یہ جو ہے یہ سینسز کو اپیل کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے ایستھیٹک سینس یہ ساری چیزیں سنے ہوں گی، تو جب بھی آپ کسی رائٹر کے پوئٹری وغیرہ کو پڑھتے ہیں یا جو بھی چیز آپ پڑھتے ہیں، وہ اگر آپ کے سینسز کو اٹریکٹ کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ ڈالتے ہیں، کوئی خوشبو وغیرہ کی بات ہو، کوئی اسمیل وغیرہ کی بات ہو، یا پھر کوئی اچھا گانا یا سننے کی بات ہو، تو جہاں بھی آپ کے سینسز کا استعمال ہو اور وہ اس کے جگانے کی کوشش کرے، اس کو ہم سینشیسنیس کہتے ہیں۔ یا سینشیس جو ہے یہ لینگویج کے اسپیکٹس میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح اس کا ریدم ہے، لٹریشن ہے، ایسننس ہے یا نومیٹوپیا وغیرہ ہے، جو ماؤتھ فیلنگ ساؤنڈس کو کریٹ کرتا ہو یا جنریٹ کرتا ہو۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم سینشیسنیس کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں۔ ملٹن کہتا ہے کہ پوئٹری جو ہے وہ سمپل ہونی چاہیے، سینشیس ہونی چاہیے اور امپیشنٹ ہونی چاہیے، سادہ ہو۔ جس طرح وہ خود تو اس لیے تھوڑا مشکل لکھ چکے ہیں کیونکہ وہ مڈل ایج میں گزرے ہیں، اس کا لینگویج لیٹن اور جرمن ان لوگوں سے فرینچ سے بھرا پڑا ہے، اس کا جو سٹائل ہے۔ سینشیس ہو اس میں سینسس کو اپیل کیا گیا ہو، اور امپیشنٹ ہو اس میں پیشن ہو۔ آپ جو بھی چیز لکھتے ہیں وہ اپنے فیلنگز کی مجبوری سے لکھتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ سے کوشش کریں کہ لکھیں۔ اور کیٹس جو ہے اس چیز کے لیے بہت زیادہ فیمس ہے، کیٹس سینشیسنیس کے نام کے لیے، اور اس نے جو استعمال کیا ہے پوئٹری میں سینسز کا وہ بہت زیادہ ایکسلنٹ ہے۔ اسٹاپفورڈ ایبروک جو ایک کرٹک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اٹ واز a temper in Keats of unmuffled pleasure, sensitive girl like sensuous pleasure in beauty, and the consolation of beauty to the soul. He flies from، وہ کہتا ہے کہ یہ جو خوبصورتی ہے وہ اس طرح، یہ انداز بیاں اس کا اس طرح ہے کیٹس کا کہ جس طرح ہم کسی خوبصورت لڑکی کو ڈسکرائب کر رہے ہو، اور وہ ایک فلائی کی طرح ایک چیز سے اٹھ کر دوسری چیز پہ بیٹھ جاتا ہے، اس کو ٹیسٹ کرتا ہے، اس کے بارے میں سنتا ہے، اسے سپ کرتا ہے، ہنی وغیرہ۔ تو یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ کیٹس کے ہی پوئٹری میں آپ لوگوں کو ملیں گے۔ آگے میں آپ لوگوں کو ایگزامپلس دوں گا۔ کیٹس کا ایک دوست ہے ہیڈن جس کا نام ہے، وہ کہتا ہے کہ دا ہمنگ آف بی، جو بی جس طرح گنگناتی ہے، جو آواز نکالتی ہے، دا سائر آف دا فلاور، دا گلیٹر آف سن سیم ٹو میک ہز نیچر ٹریمبل، دین ہز آئی فلیج، ہز چیکس لوڈ اینڈ ہز ماؤتھ کوورڈ۔ یہ ساری چیزیں اگر کوئی مکھی کو یا شہد کی مکھی کو وہ دیکھتا ہے، اگر کسی پھول کو وہ دیکھتا ہے، یا سورج جب اٹھنے لگتی ہے، چمکنے لگتی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے نیچر کو کائنڈ آف نوک کرتی ہے، دستک دیتی ہے اس کے دل پہ، اس کے فیلنگز پہ، اور پھر اس کے آئی جو ہے خوش ہو جاتے ہیں، اس کے چیکس جو ہے وہ گلو کرتے ہیں، چمکنے لگتے ہیں، اور اس کے ماؤتھ جو ہے وہ لرزنے لگتا ہے، وہ الفاظ کا انتخاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر آپ لوگوں نے اگر کیٹس کی پوئٹری پڑھی ہے تو آپ لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا کہ او فار لائف آف سینسیشنز ریدر دین آف تھاٹس، اور یہ بہت کم ایج میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو بھی زندگی مانگتا ہے وہ سینسیشن سے ریلیٹڈ ہو، سینشیسنیس اس میں ہو، سینسز کو اپیل کرتا ہو، نہ کہ خیالات وغیرہ کو۔ اب ان ساری چیزوں سے کیٹس کی جو شاعری ہے وہ بھری پڑی ہے، بہت میچور اور رچنس ہے اس میں۔ فار ایگزامپل، میڈ ہرسٹ کول روٹڈ فلاورز فریگرنٹ آئیڈ بلو سلور وائٹ اینڈ بڈڈ ٹائرین۔ دوسرا جو اس کا ایگزامپل ہے وہ یہ ہوگا کہ دا کمنگ مسک روز فل آف ڈیوی وائن، دا مرمرس ہاؤنٹ آف لائز آن سمر آئیز۔ اگر ان الفاظوں کو آپ دیکھیں تو میڈ ہرسٹ کول روٹڈ فلاورز فریگرنٹ آئیڈ، یہ سارے اس میں خوشبو، پھول اور ہوا اور بلو کلرز، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو ادھر ملیں گی۔ یا کمنگ مسک روز فل آف ڈیوی وائن، شراب وغیرہ کے بارے میں، ڈیو کے جو قطرے ہیں ان چیزوں کو آپ کی توجہ بڑھاتا ہے یہ۔ سمر آئیز وغیرہ، یا مرمرس ہاؤنڈ جو
آہ پکار ہوتی ہے، ان چیزوں کو آپ کو تیار کرتا ہے کہ وہ چیزیں آپ سنیں۔ تو یہ جو ایگزامپلز ہے اور یہ ساری باتیں یہ رائٹرز وغیرہ اس کے بارے میں کرتے ہیں، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ کیٹس جو ہے وہ اس چیز کے لیے بہت زیادہ فیمس ہے۔ اب دوسرے ہاتھ پہ میتھیو آرنولڈ جو ہے، جو بہت زیادہ بڑا فین ہے جان کیٹس کا، وہ کہتا ہے کہ کیٹس کے بارے میں اگر کوئی سوال پوچھے گا تو وہ صرف یہ سوال ہوگا کہ کیا سینشیسنیس کے علاوہ بھی اس کی پوئٹری میں کچھ تھا یا نہیں، کیونکہ اس کی شاعری میں یہ چیز بہت زیادہ ہے۔ دوسرے رائٹرز، رومانٹک رائٹرز کی اگر آپ بات کریں تو اس میں یہ چیز ہوگی، کم ہوگی یا پھر ویژول وغیرہ ہوگی، لیکن یہ آپ کو یہ کیٹس جو ہے اس کی شاعری آپ کے سینسز کو جگا دیتی ہے۔ ڈیوڈ میسن جو ہے وہ لکھتا ہے کہ دا موسٹ obvious characteristic of Keats' poetry is certainly its abundant sensuousness۔ وہ بھی اس کی تعریف میں یہ سب کچھ کہہ رہا ہے کہ جو سب سے بڑا کریکٹرسٹک ہے کیٹس کے پوئٹری کا وہ یہ ہے کہ اس میں سینشیسنیس کا استعمال زیادہ ہوگا۔ اب یہ بھی کریٹکس کا کہنا ہے کہ ولیم ورڈزورتھ جو ہے یا شیلے جو ہے وہ دونوں بھی سینشیسن کے لیے یا سینشیس پلیجرز کے لیے فیمس ہے، لیکن ورڈزورتھ جو ہے وہ صرف سائٹ پہ کام کرتا ہے، دیکھنے کے جو سینس ہے اس پہ کام کرتا ہے، اور وہ اس چیز میں کمزور بھی ہے کیونکہ اس کی جو بہن تھی ڈوروتھی ورڈزورتھ وہ اس چیزوں کو ایڈمائر کرتی تھی، اور اس کے جو نظر تھا، سائٹ تھا، وہ فالکنز آئیز کی طرح تھا، تیز تھا، وہ چیزوں کو جانچ پڑتال اس کی کرتی تھی اور پھر ولیم ورڈزورتھ کو کہتی تھی۔ شیلے آن دا ادر ہینڈ جو ہے وہ بھی یہ ساری چیزیں اس میں ہے، وہ بھی ایک پیور سینشیس پوئٹ ہے، لیکن اس کو یہ اس لیے نہیں کہا جاتا کیونکہ اس کے جو انسٹرومنٹ وغیرہ ہے وہ سوشل ریفارمز کے لیے استعمال ہوئے ہیں، مطلب اس میں نیچر کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی۔ شیلے میں بات یہ تھی کہ وہ اگر کوئی سینشیسنیس کا استعمال کرتا بھی تھا، سینسس کا استعمال کرتا بھی تھا اپنے پوئٹری میں، تو وہ اکثر وہ ریولوشن کی طرف جاتا تھا، وہ سوشلزم کی طرف جاتا تھا، لوگوں اور معاشرے اور ان چیزوں پہ لکھتا تھا جہاں ظلم اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہے، جہاں امیر غریب کا فرق ہو، یہ ساری چیزیں وہ ڈسکس کرتا ہے۔ بٹ اگر کیٹس کی بات کرے تو وہ صرف نیچر میں ہی سینسز کو اپیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس کا ایک اور ایگزامپل بھی ہے، دا ایو آف سینٹ ایگنیز کو اگر آپ لوگ پڑھیں تو اس میں ہے آف آل اٹس ریتھڈ پرلز her hair she frees, unclasps her warm jewels one by one loosens, her fragrant bodice by degrees, her rich attire creeps rustling to her knees۔ یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ایک خاکہ ڈالتی ہے اور آپ کے پانچوں ہی سینسز جو ہے 5 سینسز اس کو نوک کرتی ہے، اس کو اپیل کرتی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے کیٹس کی پوئم پڑھی ہے لا بیلا ڈامسنز ماسی، اس میں بھی یہ چیز آپ لوگوں کو ملے گی، she found me roots of relish sweet of honey wild and manna dew۔ یہ بھی اس کا ایک ایگزامپل ہے جو سینسس کو جو ہے اپیل کرتی ہے۔ اور لاسٹ میں ٹو کنکلوڈ دیٹ میں یہ کہوں گا کہ کریٹک کہتے ہیں کہ if Keats had lived for a few more years he would have surely succeeded in realizing his new destiny and would have been another Wordsworth in his impassioned love of humanity۔ یہ اس چیز کے لیے بہت زیادہ فیمس ہوتا، لیکن چونکہ وہ جلدی مرا تھا، 25 سال کی ایج میں مر گیا تھا، اس دنیا سے چلے گئے تھے وہ، تو اس لیے ولیم ورڈزورتھ کی طرح وہ زیادہ دیر تک رہے نہیں، 80-70 ایج تک، تو اس لیے انہوں نے اس چیز میں زیادہ کام نہیں کیا۔ سو آئی ہوپ کہ کیٹس سینشیسنیس آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔